بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی بدایت السبق وقدرہ وترتیبہ۔ یہ فصل سبق کو شروع کرنے کے بارے میں، سبق کی مقدار اور اس کو ترتیب دینے کے بارے میں ہے۔ یہ فصل سبق کو شروع کرنے، اس کی مقدار اور اس کو ترتیب دینے کے سلسلے میں ہے۔ کانا استاذنا شیخ الاسلام برہان الدین رحمہ اللہ یوقف بدایت السبق علی یوم الاربعاء وکان یروی فی ذلک حدیثا ویستدل به ویقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من شیء بدأ یوم الاربعاء الا وقد تم وہکذا کان یفعل ابی کانا استاذنا شیخ الاسلام برہان الدین رحمہ اللہ یوقف بدایت السبق علی یوم الاربعاء۔ ہمارے استاذ شیخ الاسلام برہان الدین رحمہ اللہ، ہمارے استاد شیخ الاسلام برہان الدین رحمہ اللہ موقوف رکھا کرتے تھے سبق کے شروع کرنے کو۔ بدایتن اس کا معنی آتا ہے سبق کو شروع کرنا۔ موقوف رکھا کرتے تھے سبق کو شروع کرنے کو علی یوم الاربعاء بدھ کے روز پر۔ وکان یروی فی ذلک حدیثا اور اس سلسلے میں وہ ایک حدیث پیش کرتے تھے، ایک حدیث روایت کرتے تھے۔ وَيَسْتَدِلُّ بِهِ وَيَقُولُ اور اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے تھے۔ حدیث یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من شیء بدأ یوم الاربعاء الا وقد تم، کہ جو بھی چیز جو چیز میں سے ما من شیء جو بھی چیز بدأ شروع کی گئی یوم الاربعاء بدھ کے روز، جس چیز کو بھی شروع کیا گیا بدھ کے روز الا وقد تم وہ پورا ہو ہی گیا، جو بھی چیز کے روز وہ پوری ہو ہی گئی۔ یا ایسا ترجمہ کر گئے کہ کوئی چیز شروع نہیں کی جاتی ہے بدھ کے روز مگر یہ کہ وہ پوری ہو جاتی ہے، لیکن محاوری ترجمہ اس کا یہی بہتر ہوگا کہ جو بھی چیز بدھ کے روز شروع کی گئی وہ پوری ہو ہی گئی۔ وہکذا کان یفعل ابی اور اسی طرح میرے والد محترم بھی کیا کرتے تھے۔ وکان یروی الحدیث عن استاذہ الشیخ الامام الاجل قوام الدین احمد بن عبد الرشید رحمہ اللہ، اور وہ یعنی ان کے والد صاحب وہ روایت کرتے تھے حدیث اپنے استاد شیخ الامام اجل قوام الدین احمد بن عبد الرشید رحمہ اللہ سے۔ وسمعت ممن اثق به ان الشیخ یوسف الحمدانی رحمہ اللہ كان يوقف كل عمل من الخير على يوم الاربعاء وهذا لأن يوم الاربعاء يوم خلق فيه النور وهو يوم نحس في حق الكفار فيكون مباركا للمؤمنين۔ اور میں نے سنا ان لوگوں سے، سمعت اور میں نے سنا ان لوگوں سے من اثق به جن پر مجھے وشواس ہے، جن پر مجھے یقین ہے، اور میں نے سنا ان لوگوں سے جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں کہ شیخ یوسف حمدانی اللہ ان پر رحم کرے وہ موقوف رکھا کرتے تھے ہر خیر کے عمل کو، ہر عمل کو خیر میں سے یعنی ہر خیر کے عمل کو موقوف رکھا کرتے تھے بدھ کے دن پر، وہ بھی بدھ کے دن پر موقوف کیا کرتے تھے ہر کام کو۔ وہذا اور اس کی وجہ یہ ہے لأن یوم الاربعاء یوم خلق فیہ النور، اس لیے کہ بدھ کا روز وہ ایسا دن ہے جس میں نور کو پیدا کیا گیا، اور وہ منکرین کے حق میں، کفار کے حق میں منحوس دن شمار کیا جاتا ہے، اور وہ منحوس دن ہے کفار کے حق میں
اور وہ مبارک دن ہے مومنوں کے حق میں۔ وَأَمَّا قَدْرُ السَّبْقِ فِي الْإِبْتِدَاءِ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يحكي عن الشيخ القاضي الإمام عمر بن أبي بكر الزرنجري رحمه الله أنه قال مشايخنا رحمهم الله ينبغي أن يكون قدر السبق للمبتدئ قدر ما يمكن ضبطه بالإعادة مرتين بالرفق ويزيد كل يوم كلمة حتى أنه وإن طال وكسر يمكن ضبطه بالإعادة مرتين ويزيد بالرفق والتدريج. وأما إذا طال السبق في الابتداء واحتاج إلى الإعادة 10 مرات وهو في الانتهاء أيضا يكون كذلك لأنه يعتاد ذلك ولا يترك تلك الإعادة إلا بجهد كثير. وقد قيل السبق حرف والتكرار ألف. اور بہرحال شروع میں یعنی جس وقت پڑھانا شروع کیا جائے، بہرحال شروع میں ابتدا میں سبق کی مقدار تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں شیخ قاضی امام عمر بن ابو بکر زرنجری رحمہ اللہ سے انہو قال، اور کیا وہ فرماتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں یعنی عمر بن ابو بکر زرنجری فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ مناسب ہے کہ سبق کی مقدار مبتدی کے لیے اتنے بقدر ہو جس کا ضبط کرنا ممکن ہو 2 مرتبہ دہرا کر، یعنی مناسب ہے کہ ہو سبق کی مقدار مبتدی طالب علم کے لیے اتنی جس کا ضبط، جس کو یاد کرنا ممکن ہو 2 مرتبہ دہرانے کے ساتھ آرام اور سہولت کے ذریعے۔ وَيَزِيدُ كُلَّ يَوْمٍ كَلِمَةً حَتَّى أَنَّهُ وَإِن طَالَ وَكَسُرَ، اور بڑھائے ہر دن ایک کلمہ، یعنی یہ جو سبق کی تعداد بیان، سبق کی جو مقدار بیان کی گئی کہ اتنا ہو کہ جسے یاد کرنا آسان ہو اور اتنا وقت بھی آدمی کو مل جائے کہ وہ 2 مرتبہ دہرا لے، اتنی مقدار ہونی چاہیے ابتدائی دور میں طالب علم کی۔ اور پھر آگے بتا رہے کہ ہر دن ایک کلمہ، ہر دن ایک عبارت، ایک لائن یا ایک کلمہ بڑھائے، حتی انہ وان طال، یہ کہا کہ ہر دن ایک کلمہ بڑھائے، چاہے سبق کتنا ہی بڑا ہو جائے، کتنا ہی لمبا ہو جائے اور کتنا ہی زیادہ ہو جائے، بس اس چیز کا دھیان رکھنا کہ ممکن ہو، یمکن ضبطہ بالإعادتی، ممکن ہو اس کو یاد کرنا 2 مرتبہ دہرا کر، یعنی ہر دن ایک کلمہ آپ بڑھائیں گے، ہر دن استاد ایک کلمہ یا ایک عبارت بڑھائے، چاہے سبق کتنا ہی زیادہ ہو جائے، بشرط یہ کہ اس کو یاد کرنا، اس کو یاد رکھنا ممکن ہو 2 مرتبہ دہرانے کے ساتھ۔ اور آگے ایک مشورہ اور دے، وَيَزِيدُ بِالرِّفْقِ وَالتَّدْرِيجِ، اور اضافہ کرے یعنی سبق کو بڑھائے نرمی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ، بتدریج بڑھائے سبق کو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن 4 لائنیں پڑھا دی یا ایک دن 1 صفحہ پڑھا دیا اور اگلے دن 4-5 صفحے ایک ساتھ پڑھا دیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نرمی کے ساتھ اور بتدریج آہستگی کے ساتھ بڑھانا چاہیے۔ وَأَمَّا إِذَا طَالَ السَّبَقُ فِي الْإِبْتِدَاءِ وَاحْتَاجَ إِلَى الْإِعَادَةِ 10 مرات فَهُوَ فِي الْإِنْتِهَاءِ أَيْضًا يَكُونُ كَذَلِكَ، اور بہرحال اس وقت، اس صورت میں کہ جب سبق زیادہ ہو ابتدائی زمانے میں اور ضرورت ہو 10 مرتبہ اس کو دہرانے کی، 10 مرتبہ یاد کرنے کی ضرورت پیش آئے، یعنی جب سبق شروعات میں ہی زیادہ ہو جائے اور 10 مرتبہ اس کو دہرانے کی ضرورت پیش آئے، فَهُوَ فِي الْإِنْتِهَاءِ، تو یاد رکھو کہ انتہا میں بھی ایسا ہی کرنا، یعنی آخر میں بھی جب کتاب پوری ہونے والی ہو یا جب زمانہ گزر گیا ہے اس وقت بھی یکون کذالک، ایسا ہی ہوگا، یعنی ایسا ہی جس طرح 10 مرتبہ شروعات میں وہ دہراتا تھا، سبق کو یاد کرتا تھا، اسی طرح ہی انتہا میں بھی، آخری زمانے میں بھی اسی طرح ہی دہرائے۔ لِأَنَّهُ يَعْتَادُ ذَلِكَ، اس لیے کہ وہ
معتاد ہو جائے گا اس کا، اس لیے کہ اسے اس چیز کی عادت ہو جائے گی، طالب علم کو بار بار دہرانے کی عادت ہو جائے گی۔ ولا یترک تلک العادۃ، اور طالب علم اس عادت کو نہ چھوڑے، یعنی دہرانے کی، تکرار کرنے کی عادت کو نہ چھوڑے، الا بجہد کثیر، مگر کسی بہت زیادہ مشقت کی وجہ سے، کوئی بہت زیادہ عذر پیش آ جائے، کوئی مجبوری آ جائے، اس وقت چھوڑے۔ وقد قیل، اور بزرگوں نے کہا گیا ہے، السبق حرف، کہ سبق تو ایک حرف ہوتا ہے، والتکرار الف، اور تکرار 1000 بار ہوتا ہے اس کا۔ سبق تو ایک حرف کے مقدار کی برابر ہوتا ہے، لیکن اس کا تکرار بار بار ہونا چاہیے۔ السبق حرف والتکرار الف۔ وَيَنبَغِي أَن يَبْتَدِيَ بِشَيْءٍ يَكُونُ أَقْرَبُ إِلَى فَهْمِهِ كَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأُسْتَاذُ شرف الدین العقیلی رحمہ اللہ يقول الصواب عندي في هذا ما فعله مشايخنا رحمهم الله، فإنهم كانوا يختارون للمبتدئ صغارات المبسوط لأنه أقرب إلى الفهم والضبط وأبعد من الملالة وأكثر وقوعا بين الناس۔ وينبغي أن يعلق السبق بعد الضبط والإعادة كثيرا فإنه نافع جدا، اور مناسب ہے کہ شروعات کی جائے، ابتدا کی جائے کسی ایسی چیز کے ذریعے جس کو سمجھنا، جو بہت زیادہ قریب ہو سمجھنے کے، یعنی جس وقت آدمی سبق کو پڑھا رہا ہو تو ایسی چیز سے شروعات کرے سبق کو جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کتاب کو شروع کرتے ہی اتنی لمبی بحث شروع کر دی کہ جو سمجھنا ہی مشکل ہو، جس طرح بہت سی جگہ دیکھا ہے ہم نے کہ قافیہ یا شرح تہذیب کتاب شروع ہوئی تو اس کے اندر جو شروعات میں الف لام آیا ہے، جو اس طرح کی چیز آئی ہے، ان پر بہت دن، کئی دن اس طرح کی بحث چلتی ہے، تو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ مناسب ہے کہ ابتدا کی جائے ایسی چیز کے ذریعے کہ جو فہم کے زیادہ قریب ہو، جو زیادہ قریب ہو سمجھنے کے۔ کان الشیخ الامام الاستاذ شرف الدین العقیلی رحمہ اللہ، ہمارے استاد شرف الدین عقیلی رحمہ اللہ یقول فرماتے تھے، الصواب عندي في هذا ما فعله مشایخنا رحمهم اللہ۔ ایک چیز یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ اگر یہ جو چیز میں نے ابھی بتائی ہے یہاں اس سلسلے میں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ میری اپنی رائے ہے۔ اگر اساتذہ اکرام ایسا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک وہ چیز بہتر ہو، تو اس میں یہ صرف میری اپنی رائے ہے اور میں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہ رہا۔ تو جو ہر آدمی کا پڑھانے کا اپنا طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن میں نے مصنف علیہ الرحمہ کی محض اس عبارت کی تفسیر اور تشریح کی ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ شروعات میں ایسی چیز سے ابتدا کی جائے، شروعات میں سبق کو ایسا رکھا جائے کہ وہ سب کے سمجھ میں آ جائے، سب کے ذہن کے زیادہ قریب ہو۔ فرماتے تھے الصواب عندي في هذا ما فعله مشایخنا رحمهم اللہ، کہ درست میرے نزدیک اس سلسلے میں وہی ہے جس کو کیا ہے ہمارے مشائخ نے، جس کو ہمارے مشائخ نے کیا ہے وہی زیادہ صحیح ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فإنهم كانوا يختارون للمبتدئ صغارات المبسوط، مبسوط کہتے ہیں مطول کو، بہت زیادہ پھیلی ہوئی، بہت زیادہ بڑی لمبی کتاب کو، صغارات کہتے ہیں چھوٹی کو، مختصر کو، چونکہ وہ پسند کرتے تھے، فإنهم يختارون، وہ پسند کرتے تھے مبتدی طالب علم کے لیے بڑی بڑی کتابوں کے خلاصے کو، بڑی بڑی کتابوں کے مختصر ترجمے کو، مختصر رسالوں کو، لأنه اقرب الى الفهم والضبط، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ قریب ہے سمجھنے کے اور یاد کرنے کے، وابعد من الملالة، اور سستی کو اور سست کرنے سے بہت زیادہ دور ہے۔ یعنی ایسی کتابیں اگر شروع میں ہی پڑھائیں گے تو طالب علم اس سے سست ہو جائے گا اور طالب علم پر سستی چھا جائے گی اور پھر وہ اسے پڑھنا چھوڑ دے گا۔ اور یہ جو صغارات مبسوط ہے، بہت بڑی بڑی کتابوں کو جو چھوٹے چھوٹے رسالے کے اندر پیش کر دیا، وَأَكْثَرُ وُقُوعًا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان ان کا بہت زیادہ رواج ہے، یہ بہت زیادہ پیش آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی آدمی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی چیز معلوم کرنی ہو تو وہ چھوٹے چھوٹے جو رسالے ہیں جیسا کہ تعلیم الاسلام اور آئینہ نماز ہو گئی، اس طرح کی کتابیں ہی اٹھا کر دیکھے گا، نہ کہ وہ بخاری اور ہدایہ وغیرہ کو دیکھے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پیش آتی ہے لوگوں کے درمیان۔ وَيَنبَغِي أَن يُعَلِّقَ السَّبْقَ، چاہے تو اسے یعلق پڑھے، چاہے اسے مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں،
کیونکہ سبق اس کے فوراً بعد اس کا نائب فاعل موجود ہے اور فاعل اس کا محذوف ہے، ان یعلق السبق، اور مناسب ہے یہ کہ سبق کو تعلق دیا جائے، کہ وہ ربط پیدا کرے سبق کا، یعنی سبق کو تعلق دے پرانے سبق کے ساتھ، بعد الضبط والاعادۃ کثیرا، سبق کو یاد کرانے کے بعد اور سبق کا بہت زیادہ اعادہ تکرار کرانے کے بعد سبق کو تعلق دینا بہت ضروری ہے، فإنہ نافع جدا، کیونکہ اس کا بہت زیادہ نفع ہے، وہ بہت زیادہ نفع دینے والا ہے۔ ولا يكتب المتعلم شيئا لا يفهمه فإنه يورث كلالة الطبع ويذهب الفتنة ويضيع أوقاته، اور طالب علم کو کوئی چیز لکھنا نہیں چاہیے ایسی جس کو وہ نہ سمجھ سکے، فإنه يورث كلالة الطبع، کیونکہ یہ بڑھاتی ہے طبیعت کی سستی کو اور ذہانت کو ختم کر دیتی ہے اور اوقات کو ضائع کر دیتی ہے۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ طالب علم کو ایسی ایسی چیزیں اپنی کتابوں کے اندر، اپنی جو شرح بناتے ہیں، جو اپنے نوٹس بناتے ہیں، اس کے اندر ایسی چیزیں نہیں لکھنی چاہیے کہ جو انہیں سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ جب وہ بعد میں پڑھیں گے تو وہ پھر ایسی چیزوں میں الجھ کر رہ جائے گا، جب انہیں وہ چیز سمجھ میں نہ آئے گی تو وہ سستی ان پر چھا جائے گی، ایسی چیزوں کو لکھنے سے ذہانت بھی ختم ہو جاتی ہے اور وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يَجْتَهِدَ فِي الْفَهْمِ عَنِ الْأُسْتَاذِ بِالتَّأَمُّلِ وَبِالتَّفَكُّرِ وَكَثْرَةِ التَّكْرَارِ فَإِنَّهُ إِذَا قَلَّ السَّبَقُ وَكَثُرَ التَّكْرَارُ وَالتَّأَمُّلُ يُدْرِكُ وَيَفْهَمُ، اور مناسب ہے کہ محنت کرے، کوششیں کرے سمجھنے میں، استاد سے سمجھنے میں کوشش کرے، کس چیز کے ذریعے؟ تأمل و تفکر، غور و فکر، خوب غور و فکر کے ذریعے، اور تکرار، اور بہت زیادہ تکرار کے ذریعے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے سبق کو سمجھنے کی اپنے استاد سے غور و فکر کے ذریعے اور بہت زیادہ تکرار کے ذریعے۔ فإنه إذا قل السبق، بس چونکہ جب سبق تھوڑا ہو اور تکرار زیادہ ہو، جب سبق تھوڑا ہو اور تکرار زیادہ ہو اور غور و فکر زیادہ ہو، یدرکو، تو وہ پکڑ میں آ جائے گا، ویفہم، اور سمجھ میں آ جائے گا، سمجھ لیا جائے گا، اور اگر پڑھے گا یدرکو تو طالب علم سمجھ لے گا، طالب علم اس کو یاد کر لے گا، ویفہم، اور طالب علم اس کو سمجھ لے گا۔ دونوں طریقے سے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یدرکو پڑھے گے یعنی فعل مشغول ہوگا تو ترجمہ بتا دیا، پکڑ میں آ جائے گا، یاد ہو جائے گا، اور یفہم۔ قیل حفظ حرفین خیر من سماع وقرین وفہم حرفین خیر من حفظ سطرین، اور ایک کہاوت ہے کہ 2 حرفوں کو یاد کر لینا بہتر ہے 2 رجسٹروں کو سننے سے، 2 کتابوں کو سننے سے بہتر ہے کہ 2 حرفوں کو یاد کر لے، اور 2 حرفوں کو سمجھ لینا یہ 2 لائن یاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ 2 حرفوں کو سمجھ لینا 2 لائن کو یاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک نسخے کے اندر یہاں پر بھی وقرین لکھا ہوا ہے، من حفظ وقرینی، یعنی اور 2 حرفوں کو سمجھ لینا یہ بہتر ہے 2 کتابوں کو حفظ کر لینے سے۔ وَإِذَا تَهَاوَنَ فِي الْفَهْمِ وَلَمْ يَجْتَهِدْ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ يَعْتَادُ ذَلِكَ فَلَا يَفْهَمُ الْكَلَامَ الْيَسِيرَ فَيَنبَغِي أَنْ لَا يَتَهَاوَنَ فِي الْفَهْمِ بَلْ يَجْتَهِدَ وَيَدْعُوَ اللَّهَ وَيَتَضَرَّعَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يُجِيبُ مَنْ دَعَاهُ وَلَا يُخَيِّبُ مَنْ رَجَاهُ، اور جب سستی کرے، تہاونا یتہاون، تہاون بمانا سستی کرنا، اور جب سستی کرے طالب علم سبق کو سمجھنے میں اور کوشش نہ کرے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ دہرانے کی، یعتاد ذالکا، تو وہ معتاد ہو جائے گا اسی کا ہی، یعنی اس کو عادت پڑ جائے گی اس چیز کی، ذالکا اس چیز کی، پھر اسے اس چیز کی عادت پڑ جائے گی۔ فلا یفہم الکلام الیسیر، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ آسان کلام کو، آسان بات کو بھی سمجھ نہیں سکے گا، پھر وہ نہیں سمجھ سکے گا آسان بات کو بھی۔ تو مناسب یہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ سستی نہ کرے سمجھنے میں، بالکل بھی سستی نہ کرے، بلکہ خوب کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے
اور گڑ گڑا کر اس سے مانگے، تضرع کرے، فإنہ بے شک اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں اس شخص کو جو اسے پکارتا ہے، جو اس سے دعا مانگتا ہے۔ ولا یخیب، اور اللہ تعالیٰ نامراد نہیں کرتے ہیں اس شخص کو جو اس سے امید لگاتے ہیں۔ وانشدنا الشیخ الاجل قوام الدین حماد بن ابراہیم بن اسماعیل الصفار الانصاری املاء للقاضی الخلیل بن احمد الشجری فی ذلک شعرا، اور ہمیں شعر سنائے شیخ قوام الدین حماد ابن ابراہیم بن اسماعیل صفار انصاری نے لکھواتے ہوئے، املان لکھواتے ہوئے شعر سنائے۔ کس کے شعر تھے یہ؟ قاضی خلیل بن احمد الشجری کے، اس سلسلے میں۔ اور وہ شعر یہ ہے: اخدم العلم خدمت المستفید وادم درسه بفعل حمید واذا ما حفظت شيئا اعده ثم اكده غاية التأكيد كي لا يزول ثم علقه كي تعود اليه والى درسه على التأبيد فإذا ما أمنت منه فواتا فانتدب بعده لشيء جديد مع تكرار ما تقدم منه واقتناء لشأن هذا المزيد ذاكر الناس بالعلوم لتحيا لا تكن من أولي النهى ببعيد وإذا كتمت العلوم أنسيت حتى لا ترى غير جاهل وبليد ثم ألجمت في القيامة نارا وتلهبت بالعذاب الشدید۔ اخدم فعل امر کا صیغہ ہے، خدمت کیجئے علم کی، علم کی خدمت کیجئے اس طرح جیسا کہ فائدہ اٹھانے والا خدمت کرتا ہے۔ جس طرح فائدہ اٹھانے والا مطلب نوکر جسے تنخواہ دی جا رہی ہے، جسے کوئی چیز حاصل ہو رہی ہے، جس طرح وہ خدمت کرتا ہے تو علم کی اس طرح خدمت کیجئے۔ وَأَدِمْ دَرْسَهُ بفعل حمید، اور اپنی پڑھائی کو پابندی، اپنی پڑھائی پر، اپنے سیکھنے پر، اپنے سبق پر پابندی کیجئے بفعل حمید، اچھے اچھے کام کے ذریعے۔ اچھے کام کیا ہے وہ بتا دیا، جیسا کہ تکرار کرنا، جیسا کہ دہرانا، سبق کو یاد کرنا۔ وَإِذَا مَا حَفِظْتَ شَيْئًا أَعِدْهُ، اور جب آپ یاد کر لے کسی چیز کو، أعِدْهُ تو اس کو دہراؤ، ثم أَكِّدْهُ پھر اس کو بار بار تاکید کرو، یعنی بار بار یاد کرو، غایت التوکید بہت زیادہ یاد کرنا، پھر اس کو بہت زیادہ یاد کیجیے۔ کئی لا یزولا، تاکہ پڑھا لکھا جو آپ نے پڑھا، جو آپ نے لکھا وہ ختم نہ ہو جائے۔ ثم علقہ، پھر اس کو ربط دیجیے پرانے سبق سے۔ کئی تعود الیہ، تاکہ تو لوٹ آئے اس کی طرف، یعنی جو اصل معنی اور مقصود اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں تم اس کی طرف پہنچ جاؤ، تم اس کی طرف، اس کے اصل مقصد تک پہنچ جاؤ، اور تم لوٹ آؤ وَإِلَى دَرْسِهِ، اس کو پڑھانے کی طرف، یعنی جب تم اس سبق کو پڑھاؤ گے، جب تم اس کو آگے درس دو گے تو تم وہاں اس کو پڑھانے پر قادر ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ، یعنی تمہارے اندر وہ سبق اتنا زیادہ پہنچ جائے، رسوخ کر جائے کہ تم اسے سمجھنے پر بھی اور اسے پڑھانے پر بھی قادر ہو جاؤ۔ فَإِذَا مَا أَمِنْتَ مِنْهُ فَوَاتًا فَانْتَدِبْ بَعْدَهُ لِشَيْءٍ جَدِيدٍ، بس جب تو مامون ہو جائے، جب تو مطمئن ہو جائے اس سے کھونے کا، یعنی کہ اب وہ ذہن سے نہیں نکلے گا، اب وہ بھولے گا نہیں، جب تو مامون ہو جائے اس کے کھونے سے، فَانْتَدِبْ تو حاصل کر، پھر تو حاصل کر اس کے بعد کسی نئی چیز کو، پھر کسی نئی چیز کو سیکھ لے، جب پتہ چل جائے کہ یہ چیز اب میں اس کو بھولنے گا نہیں، تو اس کے بعد پھر کسی نئی چیز کو سیکھنا چاہیے۔ مع تکرار ما تقدم منہ، ساتھ ہی ساتھ تکرار کرنا اس چیز کا جو سبق پہلے گزر گیا، جو پہلے گزر گیا اس چیز کو تکرار کرنے کے ساتھ۔ وَإِقْتِنَاءً لِشَأْنِ هَذَا الْمَزِيدِ، اور حاصل کرتے ہوئے اس نئے سبق کو بھی، اس نئی چیز کو بھی، شان کہتے ہیں کام کو، اس نئے کام کو بھی، اور حاصل کرتے ہوئے اس نئے کام کو بھی۔ ذاکر فعل امر کا صیغہ ہے، ذاکرہ یذاکر مذاکرۃ۔
ذاکر فعل امر کا صیغہ ہے، ذاکر الناس، لوگوں کے ساتھ مذاکرہ کیجئے علم کا، لوگوں کے ساتھ مذاکرہ کیجئے علم کا، لتحیا، تاکہ تو علم کے ساتھ زندہ رہے، لا تکن من اولی النہا ببعید، اور تو نہ ہو جائے عقل والوں سے دور، ببعید، تاکہ تو زندہ ہو جائے، تاکہ تو علم کے ذریعے زندہ رہے، اور تو عقل والوں سے، نہا کہتے ہیں اولی النہا، اولی میں نے والے، نہا میں نے عقل، تاکہ تو نہ ہو جائے عقل والوں سے بہت دور۔ آگے بتا رہے ہیں کہ اگر کسی چیز کو آپ نے سیکھ لیا اور اسے آپ نے چھپا لیا، اسے آپ نے دوسروں کو نہ سکھایا، تو اس کا کیا وبال ہوگا۔ وَإِذَا كَتَمْتَ الْعُلُومَ، جب تو نے چھپا لیا کسی جانکاری کو، جب تو نے چھپا لیا کسی سیکھی ہوئی چیز کو، کسی علم کو، انسیتا، پھر تو اس کو بھول گیا، حَتَّى لَا تُرَى غَيْرَ جَاهِلٍ وَبَلِيدٍ، یہاں تک کہ تجھے نظر نہیں آیا کوئی اس چیز کو جاننے والا اور اس چیز کو سمجھنے والا۔ جب تو نے کسی علم کو چھپا لیا اور پھر تو اس کو بھول گیا، اور نوبت یہ آ گئی کہ تجھے نظر نہیں آتا ہے کوئی غیر جاہل، یعنی نہ جاننے والا، اس کو، تجھے اس کو نہ جاننے والا کوئی نظر نہیں آتا، ثم الجمتا، تو کیا ہوگا، لگام پہنائی جائے گی قیامت میں تجھ کو آگ کی، آگ کا توق گلے میں ڈالا جائے گا یا آگ کی لگام لگائی جائے گی، وَتَلَهَّبْتَ، اور تجھ پر شعلے بھڑکائے جائیں گے عذاب شدید کے، بہت زیادہ سخت عذاب کے شعلے بھڑکائے جائیں گے۔ وَلَا بُدَّ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مِنَ الْمُذَاكَرَةِ وَالْمُنَاظَرَةِ وَالْمُطَارَحَةِ، فَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ مِنْهَا بِالْإِنْصَافِ وَالتَّأَنِّي وَالتَّأَمُّلِ ويتحرز عن الشغب والغضب، فإن المناظرة والمذاكرة مشاورة، والمشاورة إنما تكون لاستخراج الصواب، وذلك لأن ما يحصل بالتأمل والتأني والإنصاف ولا يحصل بالغضب والشغب، فإن كانت نيته من المباحثة إلزام الخصم وقهره فلا تحل، وإنما يحل ذلك لإظهار الحق، والتمویۃ والحیلۃ لا يجوز فيها الا اذا كان الخصم متعنتا لا طالبا للحق۔ اور ضروری ہے طالب علم کے لیے مذاکرہ کرنا، یعنی اس کو ذکر کرنا، اس کو یاد کرنا، اور مناظرہ کرنا یعنی اس میں غور و فکر کرنا، والمطارحۃ، اور ایک دوسرے سے سوال اور جواب کرنا سبق کے بارے میں۔ فینبغی ان یکون، تو مناسب ہے کہ ہو ان میں سے ہر ایک انصاف کے ذریعے، یعنی یہ جتنے کام ہیں یہ سارے کے سارے انصاف کے ذریعے ہو، والتعنی، اور سنجیدگی کے ذریعے ہو، اور خوب غور و فکر کے ذریعے ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس بغیر سنجیدگی کے مذاق میں اور بغیر سوچے سمجھے سوال اور جواب ہو رہے، بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے اندر غور و فکر اور سنجیدگی کے ساتھ یہ تکرار ہونا چاہیے۔ وَيَتَحَرَّزُ عَنِ الشَّغَبِ وَالْغَضَبِ، شور و غل سے اور غصے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غصے کا تذکرہ اسی لیے کیا کہ جب آدمی ایک دوسرے سے سوال و جواب کرتا ہے، سوال و جواب ہوتا ہے، مناظرہ ہوتے ہیں، تو اس وقت ممکن ہے کہ ایک دوسرے پر غصہ آ جائے یا کوئی بد کلامی ہو جائے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّ الْمُنَاظَرَةَ وَالْمُذَاكَرَةَ مُشَاوَرَةٌ، کیونکہ مناظرہ اور مذاکرہ، ایک دوسرے سے ذکر کرنا، تذکرہ کرنا سبق کے بارے میں، یہ ایک مشورہ کے مانند ہے۔ وَالْمُشَاوَرَةُ إِنَّمَا تَكُونُ لِاسْتِخْرَاجِ الصَّوَابِ، اور مشورہ جو کیا جاتا ہے وہ درست بات کو ظاہر کرنے کے لیے، درست بات کو نکالنے کے لیے، یا صحیح رائے کو نکالنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالتَّأَمُّلِ وَالتَّأَنِّي وَالْإِنصَافِ، اور یہ یعنی یہ جو مشورہ ہے یہ حاصل ہوتا ہے خوب غور و فکر کر کے اور سنجیدگی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَحْصُلُ بِالْغَضَبِ وَالشَّغَبِ، اور یہ مشورہ حاصل نہیں ہوتا غصے کے ذریعے اور شور و غل کے ذریعے۔ فَإِنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ مِنَ الْمُبَاحَثَةِ إِلْزَامَ الْخَصْمِ وَقَهْرَهُ، پس اگر بندے کی نیت، طالب علم کی نیت بحث و مباحثہ سے اور مناظرے سے سامنے والے کو چت کرنا ہو، خصم کہتے ہیں مد مقابل، الزام بمعنی چت کرنا، سامنے والے کو چت کرنا ہے، لاجواب کرنا ہے، او قہرہو،
یا اس پر غلبہ پانا ہے، اس پر غالب آنا ہے، وقہرہ، اور اس پر غالب آنا ہے، فلا تحل، تو یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وإنما يحل ذلك لإظہار الحق، اور جائز ہوگا یہ صرف حق کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی یہ سامنے والے کو چت کرنے کی غرض سے اگر کوئی مناظرہ کر رہا تو یہ درست نہیں ہے۔ اس صورت میں ہی درست ہے جب حق کے اظہار کے لیے ایسا کیا جائے۔ والتمویۃ والحیلۃ لا یجوز فیہا، تمویہ کہتے ہیں بناوٹ کرنا، چملاٹ کرنا، دکھلاوا کرنا، دکھلاوا کرنا، حیلہ اور بہانہ کرنا، حیلہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے مناظرے کے درمیان۔ الا اذا كان الخصم متعنتا، مگر اس وقت جبکہ مد مقابل ضدی ہو، اڑیل ہو، اڑیل قسم کا ہو، ضدی قسم کا ہو، اس وقت جائز ہے جب وہ ضدی ہو، لا طالبا للحق، حق کو طلب کرنے والا نہ ہو، حق کو تلاش کرنے والا نہ ہو۔ وكان محمد بن يحيى اذا توجه عليه الاشكال ولم يحضره الجواب يقول ما الزمته لازم وانا فيه ناظر وفوق كل ذي علم عليم۔ اور حضرت محمد ابن یحییٰ فرماتے ہیں، حضرت محمد ابن یحییٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب پیش آتا ان پر، پیش کیا جاتا یا پیش آتا ان پر کوئی اشکال اور ان کو جواب اس کا اس وقت حاضر نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا، تو وہ یہ کہتے تھے، یہ کہا کرتے تھے ما الزمته لازم، جو چیز آپ نے پیش کی ہے، جس چیز کو آپ نے پیش کیا ہے قابل غور ہے، لازم ہے، یعنی صحیح ہے، قابل غور ہے، وانا فیہ ناظر، اور میں اس میں غور کروں گا، وفوق کل ذی علم علیم، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی سے اونچا کوئی نہ کوئی علم والا موجود ہے، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ وفائدۃ المطارحۃ والمناظرۃ اقوى من فائدۃ مجرد التکرار لأن فیہ تکرارا وزیادۃ، یہ کہہ رہے کہ ایک دوسرے سے سوال اور جواب کرنے کا فائدہ اور مناظرہ کرنے کا فائدہ بہت زیادہ ہے اکیلے تکرار کرنے سے، اکیلے تکرار کرنے سے، کیونکہ جب آدمی مناظرہ کرے گا، ایک دوسرے سے سوال اور جواب کرے گا تو اس میں تکرار بھی بہت زیادہ ہوگا، اور لأن فیہ تکرارا وزیادۃ، اس لیے کہ اس میں تکرار ہے اور ہر چیز کی زیادتی ہے، یعنی یاد کرنے کی، اعادے کی، مناظرے کی، اس میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ وقیل، اور ایک کہاوت ہے کہ مطارحۃ ساعۃ خیر من تکرار شہر، ایک گھڑی سوال اور جواب کر لینا یہ بہتر ہے ایک مہینہ یاد کرنے سے، ایک مہینہ تکرار کرنے سے۔ لیکن اذا کان مع منصف سلیم الطبع، لیکن اسی وقت ہے یہ جب کہ ہو یہ سلیم الطبع، انصاف پسند طالب علم کے ساتھ، لیکن ہے اس وقت جب کہ ہو یہ انصاف کرنے والے سلیم الطبع شخص کے ساتھ۔ وَإِيَّاكَ وَالْمُذَاكَرَةَ مَعَ مُتَعَنِّتٍ غیر مستقیم الطبع، یہ کہا گیا ہے کہ بچو اور بچو مذاکرہ کرنے سے غیر سالم طبیعت والے ضدی شخص کے ساتھ، ایسے ضدی شخص کے ساتھ، ایسے اڑیل شخص کے ساتھ مذاکرہ نہ کرو جس کی طبیعت درست نہیں ہے، جس کی عقل صحیح نہیں ہے، غیر مستقیم طبیعت کے مالک شخص کے ساتھ آپ مذاکرہ نہ کیجیے۔ فإن الطبیعۃ متصرقۃ، ایک نسخے کے اندر آیا ہے متصرقۃ، پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے متصریۃ، اس لیے کہ طبیعت ہے، ایک دوسرے کی جو طبیعت ہے وہ دوسرے کے درمیان سرایت کر جاتی ہے، اور متصرقۃ چپکے سے نکل کر پہنچ جاتی ہے، چپکے سے چرا لی جاتی ہے، چونکہ طبیعتیں ایک دوسرے کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ والاخلاق متعدیۃ، اور ایک دوسرے کے اخلاق متعدی ہوتے ہیں، اخلاق جو ہے وہ متعدی ہوتے ہیں۔ والمجاورۃ مؤثرۃ، اور صحبتیں اثر کرتی ہے، اگر آدمی اچھے شخص کی صحبت میں رہے گا تو اچھی صحبت ملے گی، اگر اچھی صحبت میں رہے گا تو اچھا مانا جائے گا، اچھی خوبیاں اس کے اندر آئے گی، اور بری صحبت میں رہے گا تو بری خوبیاں اس کے اندر آئے گی۔